اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت اس دنیا کے اکیلے خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں۔ کائنات کو بنایا اور یہاں انسانوں کو خلافت بخشی۔ خلافت ارضی کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالی نے عبادت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ انسان کی زندگی بندگی میں گزرے اور اس کی بندگی بتائے کہ وہ مالک نہیں ہے، یہاں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ اسے جس نے بنایا ہے وہ اس کے کہنے پہ یہاں رہ رہا ہے اور اس کی مرضیوں کے مطابق چلتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پورے سال میں عبادات کا تعین مختلف نوعیتوں کے ساتھ کیا گیا ہے، جن میں سر فہرست ہر دن میں 5 مرتبہ نماز کو رکھا گیا، اور اس نماز کے اندر 4 صورتوں میں اللہ تعالی نے انسان کی زندگی میں بندگی مانگی، اس میں قیام، رکوع، سجود اور تشہد۔ اور اس ایکسرسائز کو، اس مشق کو ہر مومن، کلمہ پڑھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا دن میں 5 بار فرض حیثیت میں، سنتوں کی حیثیت میں، نوافل کی حیثیت میں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس مالی عبادت کو فرض قرار دیا گیا وہ خاص سرمائے پہ، خاص نصاب کے اوپر جا کے 1 سال کے بعد جس طرح کا مال ہے، جس طرح کی پراپرٹی ہے، اس طرح کی نوعیت کے مطابق اس کا تعین فرمایا گیا۔ مال ہے تو 2.5%، اونٹ ہیں تو ان کا نصاب بتا دیا گیا، گائے بکریاں ہیں تو ان کا بتا دیا گیا، فصل ہے تو اس میں عشر اور نصف عشر کو دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا، تاکہ یہ ساری سوسائٹی اس میں امیر اور غریب ایک معقول حیثیت سے رہ سکے۔ تیسرے نمبر پہ جس عبادت کو اپنی بندگی قرار دیا گیا وہ سال کے بعد رمضان المبارک کے فرض روزے ہیں، جن سے ہم گزر چکے اور اس کے احکام و مسائل پڑھ چکے۔ چوتھے نمبر پہ جو عبادت جامع العبادات ہے، جس عبادت کے اندر جہاد بھی ہے، جس عبادت کے اندر جہد اور مشقت کی انتہا بھی ہے، جس عبادت میں نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، مالی خرچ اخراجات بھی ہیں، وہ حج ہے۔ اور اس کی تیاری محبوب علیہ السلام اعلان کے ساتھ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں کرتے ہیں کہ لوگوں ہم اس سال حج کریں گے، جنہوں نے حج کرنا ہو وہ اس کی تیاری کریں۔ اس اعلان کے ساتھ یہ رشک بھی آتا ہے کہ وہ لوگ، ظاہر مالی عبادت ہے، وقت مانگتی ہے، اور اس کا اعلان آپ کرتے ہیں، اور اس اعلان میں محبوب علیہ السلام کے ساتھ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تیار ہوتے ہیں۔ جب بندہ شعور کی دنیا میں جاتا ہے اور اپنے بیک میں چلا جاتا ہے اور ماضی میں جا کے صورتحال دیکھتا ہے تو رشک آتا ہے کہ وہ لوگ، ان کے نصیبے، ان کے ایمان، وہ سادگی، وہ جمع پونجی، اپنا جانور، اپنی سواری،
اور 2-4 ہفتوں کی تیاری اور مال کو لے کے وہاں سے روانہ ہیں، یہاں تک کہ قربانی کے جانور بھی حج قران میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ چلا کے لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ، اس میں حجاج کرام عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو اعلان ہونے ہوتے ہیں وہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور رابطے تیز ہو جاتے ہیں، حکومتی ادارے، پرائیویٹ لوگ وہ بھی اس کام کو تیز کرتے ہیں۔ ہر چیز کی تقریباً تیاری مناسب ہوتی ہے، جہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ عملی پہلو حج کو کرنا کیسے ہے، اس معاملے میں ڈھیل رہتی ہے۔ اگر میں مبالغہ نہ کروں تو 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں کہ چلیں لوگوں کو پتا چلے کہ ہماری فیملی جو ہے کھاتی پیتی ہے، ہم پورا گروپ جا رہے ہیں یا ہم ہر سال جاتے ہیں، اور ان کا مقصد سوائے پکنک کے، کھانے پینے کے ماحول کے، باتوں کے، تذکرے کے، دکھاوے کے، نمود اور نمائش کے شاید نہیں ہوتا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، جب ان کی زندگی کو دیکھا اور طرز حج کو دیکھا تو واپسی پہ جب وہ لوٹے تو کہنے لگے ما حج الا بعیر، یہ بندہ بیچارہ خود تو حج نہیں کر سکا، ہاں اس کی سواری نے، اونٹ نے حج کر لی، اس کی سواری نے حج کر لی۔ بھائیو، جن کو موقع نہیں ملتا وہ بیچارے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دلی تمنا پوری کرے، اور جن کو موقع ملتا ہے وہ اس کی بھرپور تیاری کریں تاکہ اللہ رب العزت ان کے اس سفر کو سفر آخرت سے جوڑ کے مبارک کر دے، اور مالک ان کے لیے حج مبرور کر دے۔ اور جو حج پہ نہیں جا سکے، جو جا رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کیا کریں کہ الہ العالمین جن کو موقع ملا ہے، ہمیں ان پہ رشک آ رہا ہے، ان کے اس مبارک سفر کو اور مبارک کر دے۔ تو آپ کے اور میرے رشتہ دار اور جوان یہ ہمارے اپنے ہی، اور انہیں اپنا سمجھ کے ان کی تیاری کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے، ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اپنی اس ماہ کی جو ملاقاتیں ہیں، اس سفر اور اس کے لوازمات اور اس عبادت کو معمولی مت سمجھیے گا۔ یہ وہ عبادت ہے جو کہہ کے، فرض قرار دے کے، مانگ کے اللہ تعالی نے بندوں سے لی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تمہارے رب کے لیے، وَلِلَّہ عجیب انداز ہے اس آیت کا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، لوگوں پر یہ ذمہ داری ہے، اللہ کے لیے ذمہ داری ہے۔ تو بھائیو، حج صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ٹائٹل کے لیے نہیں، الحاج لکھوانے کے لیے نہیں، اور عبادتیں لطیفہ نہیں بنانی چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اس کو لطیفہ مانتے ہیں، مگر ہوتی حقیقت ہے۔ یہ حقیقت کسی سے چھپی نہیں ہے کہ ادھار سر پہ ہیں، قرضے سر پہ ہیں، وہ نہیں چکائے، لوگوں کو نہیں دیے، حج کے لیے پوری فیملی تیار ہو گئی ہے، اور مانگنے والا قرض کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور جواب ملتا ہے جناب مرتے نہیں چلے، پاجتے نہیں چلے۔ اور پھر جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کو کہتے ہیں کڈ کھاتا، اور اب وہ کاپی نکالتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ چلے میرا کھاتا بے باک ہونے لگا ہے، اور جب وہ نکال کے سامنے رکھتا ہے تو کہندے دے موڈ جہاجی لکھ دے، میرے نا دے موڈ جہاجی لکھ دے۔ اگر میرے حج کا مقصد یہی ہے تو پھر مجھے اپنے مقصد پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اگر اس سے مقصد اپنے پچھلے گناہ معاف کروا کے نئے سرے سے آغاز کرنا ہے تو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا اللہ نے جنت کے علاوہ کوئی نہیں رکھی۔
اور حج کرنے والا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح کر دیا جاتا ہے، دوسری رائے نہیں، لیکن اس میں کچھ نظر بھی آئے۔ تو پہلا مرحلہ ہے کہ ہم نے جو تیاری کرنی ہے، ایک تیاری تو ہے کپڑوں کی، سامان کی، ٹکٹ کی، پیسے کی، وہاں جا کے شاپنگ کیا کرنی ہے، واپس کن کن لوگوں کے لیے کیا کیا لانا ہے، ایک تیاری تو یہ ہے، وہ ہم بڑے بھرپور طریقے سے تقریباً کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ تیاری کہ جس میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ، اس عقیدے کو لیجئے۔ یاد رہے کہ دنیا میں لگ بھگ ایک رپورٹ کے مطابق 40,000 سے زیادہ سوچوں کے مالک، عقیدوں کے مالک، فکروں کے مالک، نظریات کے مالک اور مختلف مسالک میں بٹے ہوئے لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ اگر اتنی فکریں، اتنے نظریات اور اتنی سوچیں لے کے آتے ہیں، اس کا عبادت کے اوپر اثر کیا پڑتا ہے ذرا وہ دیکھیے۔ پہلے نمبر پر میں نے اس چیز کو بڑی اچھی طرح نوٹ کیا۔ پہلے طواف کے بعد یہ جملے کہیں سنا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں طواف کر کے جب کھانا کھانے کے لیے آئے اور مکے میں اپنی مرضی کا ہوٹل ڈھونڈ کے اوپر پاکستانی مطعم لکھا ہوا ہے تو کھانا پہلا لقمہ لگا کے نا، یہ جملہ زبان سے اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے مکہ تو بنا چھڑیا ہے، ہوٹل بھی پاکستانی نے پر لاہور لاہور ہی ہے۔ یہ جو پچھلی سوچیں ہیں، کوئی شک نہیں اپنے آبائی وطن یاد آتے ہیں، محبوب مدینے سے آئے تھے، ایک حوالہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کہ مل جائے، وہاں کی بھیڑ میں، وہاں کے رش میں، وہاں کے حالات میں محبوب نے یہ کہا کہ مدینہ مدینہ ہی ہے۔ بھائی جس کے لیے آئے ہیں، جس حالات میں رکھے، جیسے رکھے۔ سفر حج بیسیکلی صبر کی آزمائش ہے۔ آپ میں سٹیمنا کتنا ہے، آپ میں صبر کتنا ہے۔ مثال لیجئے، جس عورت نے ساری زندگی چہرہ ننگا نہیں کیا، جب اسے پاسپورٹ آفس کے رش میں اور بھیڑ میں جا کے سب کے سامنے اپنے چہرے کو ننگا کرنا پڑتا ہے، تو کیا یہ تھوڑی حوصلے کی بات ہے؟ معمولی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مسائل پہ مسائل، ویزا نہیں لگ رہا، پرابلمز آ رہی ہیں، ایجنٹ حضرات کے وہ تحریر اور جملے اور الفاظ کی جگلری اور جادوگری، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ملے گا وہ ملے گا، اور وہاں جا کے ایسا جب نہیں ملتا تو سب سے پہلے زبان پہ شکوہ آتا ہے، گالی آتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں سے روانہ ہوئے، ایئرپورٹ کے مسائل، سفر کے مسائل، آگے جا کے لمبی قطاریں اور ان قطاروں کے اندر لمبے لمبے انتظار، مسائل اور مختلف جملے، پھر گاڑیاں، اور گھنٹے کا سفر جو ہے وہ 6-6 7-7 گھنٹوں میں ہو تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اصل میں اوپر والا آزما رہا ہوتا ہے بندہ کرتا کیا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ سفر حج میری نظر میں سفر محشر کی تیاری ہے۔ پوری دنیا ایک ہی طرف یکجہتی، 360 زاویوں سے دنیا ایک ہی اینگل میں بھاگ رہی ہے، اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، رب نفسی والا معاملہ ہے، اور لبیک اللہم لبیک کے جملے ہیں۔ تو پھر سب سے پہلے اپنا صبر مضبوط کیجئے۔ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نہیں چلے، حج کرنی ہے تو پہلے واک کرنا شروع کر دیں، بہت اچھا مشورہ ہے، کیونکہ اکثر سفر چلنے کا ہے۔ اگر آپ کو کہیں گاڑی میسر بھی ہے تو وہ ایک خاص لمٹ تک ہے، اس کے بعد پھر چلنا ہے۔ بہت اچھا مشورہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ وزن ڈالیں، ایڑیاں مضبوط کریں، اعصاب کو طاقتور بنائیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اعصاب کمزور بھی ہوں تو گزارا ہو جائے گا، لیکن اگر صبر نہ ہوا تو گزارا نہیں ہوگا۔ صبر بڑی چیز ہے سفر حج میں، حوصلہ، استقامت، الاستمداد من اللہ، اللہ سے مدد طلب کرنا، اور اپنے قدم سوچ سمجھ کے پھونک کے رکھنا، زبان کو روکنا، ہاتھوں کو روکنا، پھر جا کر کے بات بنتی ہے۔ مثلا حجر اسود بالکل پاس ہو اور چند لوگوں کا فاصلہ رہ گیا ہو، پھر بندہ یہ سمجھ کے پیچھے ہٹ جائے اور صبر کرے کہ نہیں، اللہ مجھے اس کی جزا دے گا۔ میں لوگوں کو دھکے دے کے، خون بہا کے، مار دھاڑ کر کے، لڑائی کر کے
حالانکہ حج تو سیدھے سیدھے لفظ ہے نا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. اگر حج کرنی ہے تو پہلے یہ تیاری کرو کہ میں نے کسی طریقے سے کوئی آوارگی، کوئی بےہودگی، کوئی فحاشی، کوئی لڑائی، کوئی جنگ، کوئی پھڈا، کوئی رولا، اس کے اوپر تیاری کرو. یہ مہینوں کا حج ہے، چند مہینے ہے، اشہر معلومات ہے. فمن فرض فیہن الحج، جو حج کرنا چاہ رہا ہے اور اپنے اوپر فرض قرار دے رہا ہے، اسے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فلا رفث. جو عام روٹین میں ہلکی پھلکی اس طرح کی آوارگی ہو جاتی ہے، بےہودگی ہو جاتی ہے، یاوہ گوئی ہو جاتی ہے، زبان پھسلنے اور گالیاں دینے کی عادت بن گئی ہے، اور بات بات پہ لڑنے جھگڑنے کے معاملے ہیں، تو اسے کنٹرول کیا جائے، اس کو مینج کیا جائے. یہ پہلی تیاری ہے، صبر. اور صبر اسی چیز کا نام ہے حضرات. پھر شریعت نے جس چیز پہ توجہ دلائی ہے وہ ہے کہ رفث کے اندر جو چیز آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ مال کسی کا چھین کے، زیادتی کر کے، چوری کر کے، رشوتیں لے کے، سود اٹھا کے، دھوکے دے کے، ملاوٹیں کر کے وہ مال ایسا نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ یہ بھی دنیا کی ایک مالی آوارگی ہے اور کرپشن ہے. کرپشن سے بچ کے جائیں. اگر حج ہی کرنے جا رہے ہیں، کوئی شک نہیں کرپٹ آدمی حج کر سکتا ہے، کیونکہ اپنی گناہ ہی تو بخشوانے جانا ہے، اپنے جرم. لیکن جو رب کے ساتھ معاملہ کرپٹ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ العزیز معاف کریں گے، لیکن جو بندوں کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ کی ہوئی کرپشن ان کو لوٹانی پڑتی ہے. توبہ کی بنیادی شرط ہے، اور حج توبہ ہے. التوبہ تجب ما قبلہا، توبہ میں خوبی ہے، پچھلے گناہ معاف کروا دیتی ہے. اور حج میں بھی یہ خوبی ہے، والحج یجب ما قبلہ، اس سے ما قبل جتنے گناہ ہیں حج کرنے سے رب معاف کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیچے سے معاملہ صاف ہو. اس لیے جب ہمارے ہاں سیوریج سسٹم نہیں تھا، نالیاں ہوتی تھی، ان کے اوپر جتنے مرضی پھول چھڑک دیے جائیں، چونا پھینک دیا جائے، جب تک وہ اندر سے گندگی کی صفائی نہیں ہوتی تھی تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا، پانی کا بہاؤ صحیح نہیں ہوتا تھا. تو ایمان کا بہاؤ، عقیدے کا بہاؤ تعلقات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تعلقات کے اندر مالی تعلقات بھی ہیں. اگر اس میں بندہ کرپٹ ہے، ہمسائے کے معاملے میں، رشتہ داریوں کے معاملے میں، اہل خانہ کے معاملے میں، اور وہ تڑپ بلک رہے ہیں اور میں حج پہ حج کیے جا رہا ہوں، گھر میں بیمار پڑے ہیں اور میں ان سلسلوں میں بھاگا ہوا ہوں، تو مجھے یہاں پہ توجہ کرنی ہوگی. مال جو دیا ہے، جو چنا ہے، جو انتخاب کیا ہے، جو چناؤ کیا ہے، وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، تمہارا رب پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے. پاکیزہ مال، اور اس کے بعد سوچ اور عقیدہ پاکیزہ. حضرات، عقیدے میں جہاں جا کے بات روکی تھی کہ دنیا لگ بھگ 4000 سے زیادہ سوچیں لے کے پھر بیت اللہ کا سفر کرتی ہے، اور ہر بندے کی سوچ کیا ہوتی ہے. میں نے عرفات میں یہ منظر بڑی دفعہ آنکھوں سے دیکھے. ادھر خطبہ حج ہوا ہے، خطبہ حج، سب سے پہلا کام کیا، سگریٹ لگائی، کش لگا کے فون کر کے مبارکباد دے رہے ہیں، حج پڑھیا گیا، مبارک ہوئے، حج پڑھیا گیا، مبارک ہوئے. اور پھر اس کے بعد جو وہاں مناظر ہوتے ہیں، میرا اللہ معاف کرے. ایک بھائی تو یہاں تک کہہ رہے تھے، یہ مذاق نہیں، یہ سنی سنائی بات نہیں، وہ تجربے ہیں جو آنکھوں سے دیکھے ہیں. پاجی داتا جا کے دیکھ لا تو حج ہو گیا. سوچ ہے نا، اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، اس کی تیاری ایسی تھی، اس کا مائنڈ ایسا بنایا گیا ہے، اس کا ذہن ایسا بنایا گیا ہے. اب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں کیا کہتی ہے، باپ باہر گیا ہوا ہوتا ہے، جب واپس آتا ہے پکڑنے لگتا ہے بیٹے کو پیار سے، اور وہ بلک رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، گھبرا رہا ہوتا ہے، تو ماں پہلا جملہ کیا بولتی ہے، سوچ بناتی ہے، بیٹا تیرے ابو نے، آپ کے بابا ہیں، آپ جائیں، اور دھکے سے پکڑاتی ہے. اب کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ یہ بچہ اس شخص کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ماں نے سوچ بنا دی ہے کہہ کہ یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرے ابو ہیں. جب علماء نے، اہل علم نے، جن کے پاس منبر و محراب تھے، اور جن کے پاس علم دین تھا، اور جن کے پاس سورہ اخلاص میں خلوص کیا دیا گیا تھا،
وما امروا، اس سے پہلے جو ہے صورتیں ہیں ان میں یہ جملے دیے گئے ہیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو تو اس کے علاوہ دین میں حکم دیا ہی نہیں گیا کہ صرف ایک اللہ کے مخلص ہو کے ان کی سوچ بنائی جائے، اور وہ سوچ کیا دی گئی کہ کل هو اللہ احد، بیٹے بول تیرا اللہ وہ ہے، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ داتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ رب ہے۔ تو یہ اپنی سوچ حج کرنے والوں کی پاکیزہ کریں، آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار، مسلک کوئی ہو، مسلک کچھ نہیں کہتا، کہتے ہیں کہ چائنا کا مال بھی ہو لیکن اچھا بنا ہوا ہو تو چلتا ہے، بڑا اچھا چلتا ہے۔ بعض علاقوں میں یہی چائنا جب مال سپلائی کرتا ہے تو ایک نمبر بھی ہوتا ہے، جینون بھی ہوتا ہے، اور بڑی بڑی ہیوی مشینری کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن ٹائٹل آپ جو مرضی رکھ لیں، اندر مٹیریل تو صاف دے نا۔ اگر ٹائٹل کی جنگ ہے، مسلک کی جنگ ہے، عنوان کی جنگ ہے، تو پھر یہ تو سوچیں کہ کرنے کیا چلے ہیں اور کس کے لیے چلے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، رب کے لیے چلے ہیں، اور رب کے لیے گئے ہیں اور وہاں جا کے قوالی کر رہے ہیں، رب کے لیے گئے ہیں اور وہاں جا کے ایسی ایسی مجلسیں سجاتے ہیں کہ جن کے الفاظ کا ہی علم نہیں کہ وہ شرکیہ ہیں، اور اگر کوئی سمجھا دے تو پتہ ہے سامنے سے جواب کیا آتا ہے، ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੰਮੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। بھی جہاں گندگی ہے، جہاں غلاظت ہے، وہی نظر آئے گا نا۔ کپڑے سارے صاف ہیں، جہاں دھبا لگ گیا ہے بارش میں آتے ہوئے، جوتے نے پیچھے سے اٹھا کے جو ہے وہ مارا ہے، اب دامن پیچھے سے نظر نہیں آ رہا لیکن وہ خراب ہے، کوئی بول دیتا ہے تو آپ اس سے ناراض تو نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں عادت یہ بن گئی ہے، خود صحیح ہونا نہیں، اور اگر کوئی کہہ دے تو شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کو برا بھلا کہہ کے اس کو چپ کروا دینا ہے۔ سیدنا امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، جز اللہ رجلا اہدی الی عیوبی، اللہ اس بندے کو جزا دے جو میرے عیب مجھے بتاتا ہے، جو گفٹ میں مجھے میرے عیب دیتا ہے، اور میں ان عیوب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیتا ہوں، اللہ اس آدمی کو جزا دے۔ اور ہمارے ہاں یہاں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے، عقیدہ کہ میں جس رب کے لیے حج کرنے جا رہا ہوں وہ واقعی اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اور اس کی دلیل وہ تلبیہ ہے، وہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اور یہ تلبیہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تلبیہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دعوت ہے ان بھائیوں کو جنہوں نے اپنی تحریک بنائی ہے اور لبیک یا رسول اللہ کے نام پر، اور نوجوان آ کے کہتے ہیں جی یہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مجھے میرے محبوب کی پوری زندگی کے اندر جنہوں نے خود حج کیا ہے، جو خود تلبیہ دیتے تھے، جو عربی کے امام تھے اور اماموں کے امام تھے، ان کی پوری زندگی میں مجھے یہ نہیں ملا، یہ ملا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ خود محمد ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کا بندہ بھی ہے، رب کا رسول بھی ہے۔ لیکن جب بات آئی تلبیہ کی، گلے بیٹھ گئے 1.25 لاکھ صحابہ کے، لیکن آواز ایک ہی تھی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ حالانکہ انہوں نے تو حج محبوب کے ساتھ کیا تھا نا۔ آتے ہوئے پہلا نعرہ تو یہ لگتا نا، کہتے ہیں محبوب لبیک یا رسول اللہ، آ گیا سی ایک کہندا، باقی سارے شروع ہو جاندے لبیک 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 نہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس تلبیہ کو پنجابی یا اردو میں کر لیجئے، عقیدہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹائٹل جو مرضی رکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہاں سے جتنے بھی ہمارے ٹرپ آپریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو سفری سہولتیں مہیا کرتے ہیں، ان کے نام تو مختلف ہوتے ہیں لیکن سب کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ حاجی کی خدمت۔ اگر مقصد وہ ہے، ٹارگٹ صحیح ہے، ہدف صحیح ہے، ماٹو صحیح ہے، تو الحمدللہ عقیدے کو صحیح کریں۔ عقیدے کو صحیح کرنے کے ساتھ اب آئیں اپنے لباس پہ اور وضاقت پر۔ اگر تو میرا بھائی مکمل شیو کر کے بڑا خوبصورت پپو شپو بن کے جا رہا ہے،
تو سفر میں بننا تو چاہیے، خوبصورت تو ہونا چاہیے، لیکن خوبصورتی کا معیار بھی ذرا اس مالک سے پوچھ لیجئے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، تمہارا رب خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ 1.25 لاکھ چاند مکے سے نکلے تھے، مدینے سے، کسی ایک نے بھی اپنے استرے کو، اپنے ریزر کو حرکت نہیں دی تھی۔ ویسے چلیں جیسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، لباس، اور کون سا لباس؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، ایک لباس ہے جو اوپر پہنا ہے، ایک لباس وہ ہے جو تقوی کا ہے۔ عام لباس تو حسن نظر آتا ہے کہ یہ کاٹن ہے، یہ فلاں ہے، یہ لون ہے، یہ ایسا پہنا ہے، یہ سلکی ہے، دوسرا ہے، یہ بڑا قیمتی ہے، لیکن سب سے قیمتی لباس آپ کے اوپر تو 2 چادریں لٹھے کی ہیں، اس لٹھے میں جو تقوی نظر آئے وہ رب چاہ رہے ہیں، لباس التقویٰ، اور اسی کو خیر اور اچھا بولا گیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ میرا قد لمبا ہے میں لوگوں کو دھکے مار کے بیچ میں سے نکل جاؤں گا، تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ مجھے گور آتا ہے میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ مزہ یہ ہے کہ لوگ اگر رش اور جمع غفیر ہے، آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو روک لیں، کنٹرول کر سکتے ہیں تو کر لیں، نرمی کر سکتے ہیں تو کر لیں، لچک دے سکتے ہیں تو دیں، آسانی مہیا کر سکتے ہیں تو کریں، رستے میں مت بیٹھیں، کوشش کریں کہ لوگوں کو تنگی نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ عزتیں ہیں۔ اگر میرے ساتھ میری عزت نہیں ہے تو میں کہوں کہ چلیں حج ہے، چاند سے موقع ملا ہوا ہے، انٹرنیشنل دنیا ہے اور پورے جہان کو یہاں مزے سے دیکھ لیتے، نہیں، یہاں تقوی کا لباس کام آئے گا۔ لباس ہوتا ہے سطر کو چھپانا اور کسی کے سطر کو چھپے رہنے دینا۔ اس سفر میں کئی دفعہ ایسے ہوگا کہ کپڑا اڑ جائے گا، چادر اتر جائے گی، لیکن یہاں نظروں کا لباس، تقوی، نیت کا لباس، اپنے آپ کو شعوری طور پہ اس چیز میں مبتلا نہ کرنا، یہ بڑی عام چیز ہے۔ حج میں ایسے مقام بھی آتے ہیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کے اندر جسم، ہڈیاں، پسلیاں داخل ہو جاتی ہیں، اس قدر رش میں لوگ پریس ہو جاتے ہیں، نیچے سے پاؤں اٹھ جاتے ہیں۔ اب فرض کر لیں کہ اس رش کے اندر آگے عورت ہے، پیچھے مرد ہے، اگر یہاں وہ لذت لینا، تلذذ لینا اور ذہن کو اس طرف لے جانا شروع کر دے گا تو چانس موجود ہے، مجبور ہے، وہ بے بس ہے، نہ عورت جو ہے وہاں سے نکل سکتی ہے، نہ مرد یہاں سے نکل سکتا ہے۔ یہاں آ کے لباس التقویٰ، تقوی کا لباس نیت سے فرق کرے گا، اللہ یہ میں چاہ نہیں رہا جو ہو گیا ہے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اس سے جلدی بچا لے۔ یہاں پہچان ہوگی، یہاں نیتوں کا فرق ہوگا، اور اگر وہاں الہاد کا معمولی سا الٹ سوچا بھی جائے تو اس کے اوپر عذاب اور سخت ترین عذاب جو ہے وہ چکھائے جانے کی وارننگ دی گئی۔ اس لباس کے ساتھ ہمارے جو لباس ہیں کپڑے کے، اس میں مرد کی 2 چادریں سلی ہوئی نہ ہوں، 2 چادریں احرام کی شکل میں، ایک نیچے تہبند باندھنا ہے اور دوسرا اوپر اس کو کور کرنا ہے۔ دایاں کندھا صرف استوا کی شکل، یہ مطاف میں جا کے ہے، پہلے نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ ملک سے نکلتے ہیں تو دایاں کندھا ننگا کر لینا، خوبصورت لگتا ہوگا، حسین لگتا ہوگا، جمیل لگتا ہوگا، لیکن جس محبوب نے سکھایا ہے انہوں نے صرف مطاف میں طواف کرتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے یہ کیا ہے، وگرنہ باقی جگہوں پہ نماز میں کندھے کا ڈھانپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ 2 چادریں، اور عورت ہاں جوتے میں بھی لے لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا اسٹائل دیا ہے لباس میں کہ حج کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ آپ جو جوتا باندھتے تھے معقد الشراکین، وہ تسمے والا ہوتا تھا اور نیچے سے سینڈل کی شکل میں اوپر آ کے اس ہڈی کے اوپر وہ بندھتا تھا، اگر یہاں نہ بندھے تو وہ چلتا ہی نہیں، تو لہٰذا سینڈل کی شکل ہے، کوئی بھی جوتا آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ کچھ لوگ آپ کو بڑا مجبور کریں گے کہ آپ شپ پہنے، یہ ہوائی چپل جو ہے، اس سے بڑی تکلیف دے میں نے وہاں پہ جوتا نہیں دیکھا، معمولی سا پاؤں آیا نہیں، پاؤں سے نکل گیا، سلپ ہو گیا، گرم ترین ماحول ہے، پاؤں پہ چھالے پڑ گئے، وہ سارا سفر چلنے والا ہے۔ تو آپ کوئی بھی مضبوط ترین جوتا سینڈل کی شکل میں جو آپ کے پیچھے ایڑی کو بھی مضبوطی سے کور کرے، پاؤں حج میں اکثر آتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے جوتوں پہ، تو وہ اترے نہیں اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے، اس کو کاٹ لیا جائے۔ اگر موزہ فرنٹ کی اوپر والی ابری ہوئی ہڈی سے کاٹا جائے تو یہ پاؤں میں رہتا ہی نہیں، پاؤں میں رہتا ہی نہیں،
تو اس لیے جوتے کے استعمال میں عمومی طور پہ آپ کو لوگ شکوہ کرتے نظر آئیں گے، یہ اتار دیں، یہ حج میں جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹخنے اگر آپ کے ننگے ہیں اور اس کے نیچے نیچے سینڈل کی شکل کا کوئی مضبوط ترین موٹا، کوشش کریں کہ ایسے جوتے کو لیں جو اس کا نیچے سے سول موٹا ہو، کیونکہ عموماً چھتریاں وہاں مختلف چیزیں جب گرتی ہیں تو پاؤں کے نیچے سے گزر کے اگر باریک جوتا ہے تو تکلیف دیتی ہے، یا روڑی یا بجری یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، تو جتنا سول موٹا ہوگا اتنا آپ کے لیے پاؤں میں آسانی ہوگی۔ عورت کے لیے بھی اسی طریقے سے وہ اپنے جوتے جو ہے وہ نرم یا بند ہے ان کا استعمال کر سکتی ہے، اور عورت کا احرام اس کا جو بھی لباس پہنتی ہے وہی ہے، ساتر ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے پاکستان کو یہ خوبی بخشی ہے کہ ہمارا لباس کروڑوں لوگوں سے اچھا ہے۔ ہمارا فرنٹ کا دامن، بیک کا دامن، کھلی شلواریں، فیشن زدہ کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارا عام ایک لباس ہے الحمدللہ خواتین کا، کروڑوں لوگوں سے اچھا ہے۔ اور اس کے اوپر اگر عبایا آ جاتی ہے، گاؤن آ جاتا ہے، برقع آ جاتا ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، باقی رہ گیا اوپر کیا لینا ہے۔ کچھ لوگ سکاف لیتے ہیں، کچھ لوگوں نے یہاں آج کے لیے اسپیشل وہ بنائی ہوتی ہے، اوڑھنی سی آگے الاسٹک لگی ہوتی ہے اور اس میں چہرے کے اوپر وہ ٹائٹ رہتی ہے کہ بال نظر نہیں آئے۔ اس کا جواز محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ایک روایت سے نہیں ملا۔ آپ نے حج میں پردے کو ختم نہیں کیا۔ یہ لفظ ہیں اللہ تنتقب المرأة، عورت نقاب نہیں باندھے گی، نقاب نہیں باندھے گی۔ اور نقاب عرب کے اندر ایک مخصوص باندھنے والا کپڑا ہے جس کو پہلے رومال کی شکل میں بڑا ہوتا تھا، عورت اپنے چہرے کے فرنٹ سے لے کے پیچھے گرا باندھ لیتی تھی، اور آج بھی یہ چلتا ہے۔ اس کی نئی شکل یہ تھی، اس کے پیچھے چیپی لگا دی گئی ہے، اس کو فرنٹ پہ لا کے پیچھے وہ چیپی لگ جاتی ہے اور کپڑا جو آگے لٹکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیاں ساتھ ہیں اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہتی ہیں کہ جب مرد نہیں ہوتے تھے ہم چہرہ ننگا رکھتے تھے، تو جب مرد نہ ہو عورت کا چہرہ ننگا ہے، جب اسے پردہ تو مردوں سے ہے، مرد ہے ہی نہیں تو چہرہ ننگا ہے۔ جب مرد آتے تو ہم پلو گرا لیتے، تو بڑی چادر، بڑی عبایا، بڑا دوپٹہ لینا، اس کے ساتھ پردہ کیا جائے گا۔ کچھ لوگ علماء کرام پردہ اتروا دیتے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کیوں؟ جسے پوری زندگی کسی نے نہیں دیکھا اسے حج کے نام پہ اوپن کر دینا، اس کی گنجائش کہاں تک ہے؟ یہ علماء اس کے ذمہ دار ہیں، واللہ تعالی عالم۔ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اوڑھنیاں ہیں، دوپٹے ہیں، اور اس دوپٹے کی سب سے بڑی خوبی اس کی وہ وسعت ہے۔ مثال کے طور پہ عورت کہیں بیٹھی ہے، تینوں طرف مرد ہیں، وہ تھوڑا سا پلو آگے کھینچ لیتی ہے اوپر سے، اس کی سائڈیں بھی کور، شرم و حیا کے ساتھ جیسے بیٹھی رہے، وہ کھانا کھانا چاہتی ہے کھانا کھا لے، وہ کچھ پینا چاہ رہی ہے وہ پی لے، جس طرح کے اس کے معاملات ہیں اس کا چہرہ جو ہے وہ کور بھی رہتا ہے اور منہ کے اوپر کپڑا بھی نہیں آتا اور ساتھ ٹچ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ کچھ لوگوں کے تکلفات ہیں وہ آگے کیپ یوز کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر سے پھر لٹکایا جائے اور چہرے سے نہیں لگے۔ اسلام تکلفات نہیں سکھاتا، سادگی ہے اور اس کے اندر خوبی ہے، پردہ ہے۔ اور یہ عورت اس کو منع کر دیا گیا کہ وہ ہاتھوں کے اوپر دستانے نہیں پہنیں گے۔ جو چیز منع ہے وہ منع ہے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں، اور جس کی گنجائش ہے وہ گنجائش رہنے دیں، اسے ختم مت کریں۔ حج میں پردہ ہے، یہ نہیں کہ پردہ نہیں ہے، صرف ایک خاص طرح کے نقاب سے منع کیا گیا جو فرنٹ سے لے کے پیچھے بیک پہ باندھا جاتا ہے۔ کیوں منع کیا گیا؟ یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا انہوں نے ہمیں بتا دیا، رب جانے اس کے کام جانے، واللہ تعالی عالم۔ اور حضرات اس کے بعد معاملہ ہے احرام کا، تو احرام آج کے سبق میں پڑھ لیجئے کہ 3 چیزوں کا نام احرام ہے، صرف چادر باندھنے کا نام نہیں۔ میں عام روٹین میں یہ چادر نیچے باندھ کے اوپر چادر لے کے میں کھیتی باڑی کر سکتا ہوں، میں اپنے بازار میں چل سکتا ہوں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ میں حج سے آیا ہوں یا حج پہ چلا ہوں۔ یہ ایک لباس ہے اور یہ احرام کا ایک تیسرا حصہ ہے۔ دوسری چیز ہے میقات، وہ جگہ، وہ ٹول پلازا۔ دوسرے لفظوں میں آپ اگر سادہ سمجھیں کہ وہ ٹول پلازا ہے جہاں سے گزرنا ہے تو ٹیکس دینا ہے، اس کے بغیر نہیں گزرتے۔ حج کے رستے میں جو 5 پلازے ہیں ان میں سے ایک میقات ہمارا یلملم ہے، اور اس یلملم سے جب گزرنا ہے نیچے سے یا اوپر سے تو ہم اس کے لیے پہلے تیار ہوں، نہائے ہوئے ہوں۔ اگر وہاں نہیں رک سکتے، اگر رکتے ہیں تو وہاں جگہ ہے نہانے کی، سارا کچھ ہے، جیسا کہ مدینے سے آتے ہوئے پورا اہتمام ہے۔ اگر ہم فضائی سفر سے اوپر سے گزر رہے ہیں تو پھر ایسی شکل میں ہماری تیاری ہونی چاہیے، ہم نہائے ہوئے ہوں،
چادر اس سے پہلے احرام باندھے ہوئے ہوں، اور میقات کے اوپر جا کے پھر تیسری چیز ہے نیت. تیسری چیز ہے نیت. ویسے تو نیت تبھی ہوگی جب میں نے پیسے جمع کروا دیے، نیت تو تبھی ہوگی جب میں گھر سے نکلا ایک دل کا، لیکن جہاں لفظ ملے ہیں وہاں لفظ بولے جائیں گے. باقی کسی عبادت میں نیت کے لیے لفظ نہیں ملے. یہاں لفظ ہیں لبیک اللہم عمرہ. اگر حج تمتع کرنا ہے تو لبیک اللہم عمرہ، پھر حج کی نیت نہیں، پھر عمرے کی نیت ہے، کیونکہ عمرہ کر کے احرام کھولنے کا فائدہ حاصل کرنا ہے. اور پھر 8 تاریخ کو جا کے لبیک اللہم حجن کہہ کے ہم نے نئے سرے سے احرام باندھنا ہے حج کے لیے، تو اس لیے لبیک اللہم عمرہ. اور اگر حج مفرد ہے تو لبیک اللہم حجن، اور اگر حج قران ہے تو لبیک اللہم عمرۃ و حجہ. ان میں سے جو بھی ہو، ہمارے ہاں عموماً بلکہ اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہی حج تمتع ہیں، لہٰذا لبیک اللہم عمرتن کے ساتھ احرام اور میقات اور ساتھ میں یہ لفظ، یہ تینوں چیزیں مل کے احرام کی پابندیاں شروع کروا دیتی ہیں. اب بلا وجہ بال اکھاڑنا، ایک ہے بال اکھڑ جانا، یہ جو اتنی پابندی ہے نا جی، احرام میں نہانا ہی منع ہے. اگر نہائے تو بال گر جائیں گے، اور احرام نہیں. نہانا آپ کے سفر میں شامل ہے، اجازت ہے. وہاں بڑے سارے مسائل ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احرام کو باندھا ہے نہا کے. مکے میں داخل ہوئے ہیں پھر نہا کے، تو اس لیے نہایا جا سکتا ہے. بال گر جائے کوئی حرج نہیں، دم نہیں ہے. بات بات پہ لوگ دم ڈالیں گے اور آپ گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ اگر بال گر گیا تو بکرا پڑ جائے گا، چھترا پڑ جائے گا، دم دینا پڑ جائے گا. ایسے نہیں ہے. ناخن ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں، کاٹنے نہیں ہے. خوشبو کا استعمال احرام باندھتے ہوئے اپنے جسم پہ لگا سکتے ہیں، لیکن بعد میں نہیں ہے. ہاں اگر لا علمی میں آپ کے نہ جانتے ہوئے صابن ہے، خوشبودار ہے، ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، تو آپ نے وہ بطور خوشبو نہیں لگایا، صفائی کے لیے استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن کوشش ہو کہ اتنے دن جو ہے 1-2 دن میں اوائڈ کریں. اسی طریقے سے بیت اللہ کو خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے، حجر اسود کو بھی خوشبو لگی ہوتی ہے. تو وہاں پھر یہ مسائل ہے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. میں نے جان بوجھ کے اپنے احرام کو، اپنی باڈی کو خوشبو نہیں لگانی احرام باندھنے کے بعد. لیکن اگر کوئی عام آدمی گزر رہا ہے اور اس نے احرام نہیں باندھا ہوا، خوشبو لگائی ہوئی ہے، وہ میرے ساتھ ٹچ کر گیا اور اس کی خوشبو مجھے لگ گئی ہے، تو میں اس کا مکلف نہیں ہوں، میرے اوپر دم نہیں ہے. اللہ نے جہاں آسانی رکھی ہے آسانی رکھیں، جہاں نرمی رکھی ہے وہاں نرمی رکھیں. لیکن اس میں شکار کرنا، گالی دینا، بےہودگی کرنا، حرم کے اندر جو ہے چیزوں کو نقصان دینا، پتے توڑنا، جو چیزیں منع ہیں وہ منع ہے. اور اس میں نکاح کرنا یا منگنی کرنا، یہ اس طرح کے سلسلے وہ بھی اس میں منع ہے. حالت احرام میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس کے بعد انسان جب وہاں پہنچتا ہے ایئرپورٹ کے دیگر لوازمات طے کرتے ہوئے صبر اور حوصلہ. قصہ مختصر، مکہ پہنچنا ہے، اور مکہ پہنچ کے اس درمیان میں تلبیہ ہے. شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دنیا میں اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرنا ہے اور اسے عقیدہ بنانا ہے. عقیدہ بنا کے اپنانا ہے. بلڈنگ پہ آپ اپنی جائیں گے، تسلی کے ساتھ وہاں رکیں، ریسٹ کریں، کیونکہ فوری طور پہ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے بھاگیں. یہ تھکا دینے والی عبادت ہے. تو جتنا آپ ریسٹ کر کے آرام کے ساتھ ہوں گے، اتنا ہی آپ کے لیے آگے اس عبادت کو کرنا آپ کے لیے آسانی کی طرف ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ العزیز بہتری آئے گی. آپ فریش ہوں گے تو وہاں پہ رکا جا سکتا ہے، نیند لی جا سکتی ہے، اٹھ کے نہا کے وضو کر کے احرام اپنا پھر سے جو ہے وہ چادریں باندھ کے لے کے، اگر کسی ضرورت کے تحت چادر کھل جاتی ہے تو مطلب یہ نہیں کہ آپ نے احرام کھول دیا ہے. چادر اتار کے رکھنی پڑ گئی ہے تو یہ معنی نہیں کہ احرام کھل گیا ہے. آپ کی ابھی نیت بھی ہے، میقات کی جگہ سے وہ بھی ہے، اور یہ لباس والا معاملہ آپ کے ساتھ ہے. آپ واش روم جاتے ہیں، ضرورت کے تحت اتارنا پڑتا ہے، اتار سکتے ہیں، اور پھر اس کو دوبارہ باندھ کے آپ وہاں سے چلیں گے. اور بیت اللہ پہ جب آپ کی نظر پڑتی ہے تو اس سے پہلے مسجد الحرام آتی ہے، اس کی باؤنڈری ہے، اس کے دروازے ہیں. بیت اللہ پہلے نہیں نظر آ جاتا. تو وہاں دایاں قدم اندر رکھ کے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ان دعا کے ساتھ دایاں قدم اندر رکھ کے کسی بھی گیٹ سے آپ انٹری لیں گے، اور جب بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے تو تلبیہ روک دیا جائے گا، تلبیہ ختم.
اب یہاں دو تین صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو آپ ڈائریکٹ جماعت کے ساتھ مل جائیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ طواف شروع کر لیتے ہیں لیکن نماز 5 منٹ 4 منٹ 10 منٹ ٹائم ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چلے میں نماز پڑھ کے ہی شروع کرتا ہوں. اب اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد. اگر طواف ڈائریکٹ شروع کرنا ہے تحیت المسجد نہیں ہے کیونکہ آپ بیٹھ نہیں رہے، اور بعد میں آپ نے طواف کی 2 رکعت پڑھنی ہے تو اس نے اس کو کور کر جانا ہے. اگر بیٹھنا ہے تو پھر آپ 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھیں گے. اگر آپ ڈائریکٹ نماز کے ساتھ مل گئے ہیں تو پھر بھی اب تحیت المسجد کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. نماز سے فراغت کے بعد یا ڈائریکٹ اگر جا رہے ہیں، جب مطاف میں اتریں گے، مطاف وہ جگہ ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے، یہاں آ کے مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کرے گا، چادر کو نیچے سے کر کے بائیں کندھے پہ ڈال لے گا اور پہلے 3 چکروں میں جو ہے وہ رمل ہوگا. لیکن سٹارٹ کیسے ہوگا؟ حجر اسود کے سامنے جو کارنر ہے وہاں آ کے اسے ہاتھ لگایا جا سکے، چوما جا سکے، یا ہاتھ کا اشارہ کیا جائے، پھر ہاتھ چوما نہیں جائے گا. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے انسان پہلا جو ہے طواف کرے گا اور بیت اللہ کو اپنی لیفٹ سائڈ پہ کرے گا. حجر اسود کا کارنر یہ والا ہے، 4 کارنر ہیں اگر بیت اللہ کے، یہ رکن یمانی ہے اور یہ حجر اسود والا کارنر ہے، یہاں سے ہوگا اور آگے مقام ابراہیم ہے اس کے اندر سے یا اوپر سے. یہ جگہ خالی ہے، اسے حتیم کہتے ہیں، چھوٹی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کے اندر سے نہیں اس کے اوپر سے جو ہے وہ طواف کا چکر آئے گا. رکن یمانی پہ آ کر کے یہاں استلام دونوں ہاتھوں کے ساتھ، استلام کا یہ طریقہ ہے، اسے چوما نہیں جائے گا، استلام، اور نہ ہاتھ چومے جائیں گے. اور یہ 7 چکر جب ہو جائیں گے تو پھر مقام ابراہیم یا جس جگہ بھی مناسب ہو، موقع ملے، رش ہے، جس جگہ بھی آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں 2 رکعت نماز طواف ادا کی جائے گی. قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ پڑھنے کے ساتھ 2 رکعت آپ اپنی دعائیں مانگے، مناجات کریں. اس کے بعد موقع ملتا ہے زمزم پئیں، موقع ملتا ہے تو ملتزم کے ساتھ چپک کے لمبی دعا کریں. حجر اسود کو بوسے کا موقع ملتا ہے دے لیں. ملتزم یاد رہے کہ گیٹ کے نیچے، بیت اللہ کے دروازے کے نیچے لوگ چپکے ہوتے ہیں، یہ ملتزم نہیں ہے. دروازے کے اور حجر اسود کے درمیان جو تھوڑی جگہ ہے وہ ملتزم ہے. کوشش کریں، اگر وہاں جگہ عموماً ویسے خالی ہی ہوتی ہے تو اس جگہ سے آپ چپکیں، سینہ ساتھ لگائیں، ہاتھ جو بیت اللہ کے ساتھ لگا کے اپنے دکھ درد رب سے اور اپنے گناہ اور معافیوں کے، مناجات کے، اللہ سے منت اور ترلا بغیر کسی جو ہے وہ جھجک کے اور حیا کے اپنے رب سے معافی مانگیں. اور یہاں سے پھر جو ہے وہ صفا کی طرف چلیں. صفا جا کے انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے. ہمارا فی الحال یہ سفر حج میں طواف جو عمرے کا ہی ہے وہ مکمل ہوا ہے اور اس میں 2 رکعتیں مکمل ہوئی ہیں. صفا اور مروہ کی کچھ دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ بتائیں گے. بندوں کو یاد ہونی چاہیے اور زبانی آنی چاہیے، یہ زیادہ بھاری نہیں ہے. ہاں طواف میں بتا دوں کہ کچھ لوگ دعائیں کرتے ہیں، وہاں ملتے ہیں، الشوط الاول پہلا چکر کی دعا، دوسرے کی دعا، سب موضوع ہیں، من گھڑت ہیں. ان میں وقت ضائع کرنے کی بجائے، میں وقت ضائع کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کے الفاظ پہ غور کیا ہے. ایک انسان کے لکھے ہوئے جملے، ہر بندے کی اپنی درد ہے، اپنا اس کا جو ہے وہ پریشانی ہے اس کی، تو اپنی پریشانی رب کے سامنے شو کریں چلتے ہوئے، اللہ تیرے در پہ آ گیا ہوں. اپنی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ترلے اور منتیں کر سکتے ہیں، لجاجت کے ذریعے منا سکتے ہیں. اور ان 7 چکروں میں یہ بڑا موقع ہوتا ہے، یہاں آپ جو بھی کریں گے وہ عبادت میں شامل ہے انشاءاللہ العزیز. باقی رہ گئی صفا کی دعائیں، مروہ کی دعائیں، پھر سائی کا طریقہ اور انداز، اور اس کے بعد بال کٹوانا ہم اسے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں رکھیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سفر قبول کرے، اور جانے سے پہلے کوئی آزمائش یا پریشانی ہے تو اسے محفوظ فرما لیں. میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، بیچاروں کا سارا کچھ طے ہوتا ہے، بیچ میں زندگی کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو وہ رہ جاتے ہیں. شوہر فوت ہو گیا ہے تو یہ مسئلہ میں یہی ذکر کر دوں، اگر ایسی کنڈیشن بن گئی، اللہ نہ کرے، اس کا شوہر ہے وہ فوت ہو گیا، اب عورت کی عدت ہے، آیا وہ حج پہ چلی جائے یا عدت پہلے گزارے؟ تو بھائیو عدت کا ٹائم دوبارہ نہیں ملنا، حج کا موقع پھر بھی آ سکتا ہے. لہٰذا تمام فقہا نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو قریب ترین چیز ہے، جس کا ٹائم تنگ ہے، ایک چیز کا ٹائم وسیع ہے پھر بھی ہو سکتی ہے، تو عدت کا ٹائم اس کا جو ہے وہ پہلے ہے، لہٰذا وہ عورت عدت گزارے گی.
اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ موقع دیا تو پھر وہ اگلی مرتبہ، کیونکہ یہاں اس کے شوہر کا معاملہ، اس کی عزت اور اس کے ساتھ ایک تعلق اور اس سے ایک وفا اور شریعت کے جو اپنے فیصلے ہیں وہ غالب ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو اختیار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ناگہانی صورت سے محفوظ فرمائے، آسانیاں کرے، اور جو لوگ نہیں جا پا رہے اللہ تعالیٰ ان کی دلی تمنائیں پوری کرے، مرادیں پوری کرے، اور ان کے لیے ایسا سامان مہیا کرے کہ وہ اس سفر اور اس سفر کی خوبیاں اور اس کی بہتریاں اور اچھائیاں، رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں اور پا سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، حج کے حوالے سے آپ اپنے دوستوں کو کچھ مٹیریل بھی گفٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو مواد آج کل نیٹ سے ڈھونڈا جاتا ہے، اور یاد رہے کہ نیٹ کے اوپر پڑا ہوا مواد اتھینٹک ہو وہ ضروری نہیں ہے، وہ مصدقہ ہو، وہ مستند ہو، جس کے جو دل میں آتا ہے پوسٹ بناتا ہے، لگا دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے خصوصی طور پہ جس کتاب میں کتاب اور سنت کی دلیل کے بغیر کوئی بات لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے کام کی نہیں ہے، نہ میرے کام کی۔ اس حوالے سے مستند کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، اور شہر میں مکتبہ اسلامیہ، وہاں میں نے دیکھا، اگلے دن وزٹ کیا تو اس طرح کا سارا سیٹ اپ جو ہے، تو دارالسلام والوں کی کتابیں اور ہیں، مصور کتابیں تصویر کے ساتھ ہیں، جگہ جگہ پہ کہاں کہاں آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کون سی حیت ٹھیک ہے، کون سی دعا ہے، کون سی نہیں ہے، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ کی بھی اس کے اوپر کتاب، اس کا اردو ترجمہ وہ بھی موجود ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو علمی طور پہ مضبوط کر کے جائیں تاکہ آپ کا سفر مبارک ہو اور قدم قدم کے اوپر معلومات کے ساتھ ہو۔ وہاں تو بڑے بڑے علماء بھی بھول جاتے ہیں، جیسے ملا علی قاری الحنفی کے بارے میں یہ مشہور زمانہ واقعہ، اپنے زمانے کے بڑے کمال کے عالم تھے، محقق تھے، اور انہوں نے الموضوعات الکبیر بھی، ضعیف روایتوں کا مجموعہ بھی الگ کیا تھا۔ تو یہ جب طواف کرنے لگے تو یہ بیت اللہ کو رائٹ سائڈ پہ کر رہا تھا، اور کسی نے ان کو کہہ دیا کہ اگر آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہوتی تو آپ ایسے نہ کرتے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے وہ تو میں خود ہی ہوں، لیکن بہرحال یہ سفر ہی ایسا ہے کہ یہ تجربے سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، بس اوقات بندے سے پریکٹیکل میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، انسان نسیان سے ہے، تو اس لیے تیاری ہونی چاہیے تاکہ جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے نہیں، بلکہ ویسے کریں جیسے رب چاہتا ہے۔ ہمارے کچھ سوالات ہیں کہ عورت کو اپنے باپ کی وراثت سے حصہ ملا ہے اور وہ وفات پا گئی ہے، اس حصے میں اس کے بچوں اور شوہر کا حصہ کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، میں آپ لوگوں کو بات بتا دوں کہ اگر ایسا کوئی سوال آتا ہے تو یہ کسی ایک فتوے سے بات نہیں بنتی۔ مثلا ایک شخص نے ذکر کیا، میں بیان کر دیتا ہوں اس کا اتنا حصہ، تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وراثت عموماً عدالتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے۔ تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس مسلک سے بلانگ کرتے ہیں، میں لفظ مسلک کسی وجہ سے بول رہا ہوں کیونکہ لوگ دوسرے کا فتویٰ سننا بھی نہیں چاہتے، آپ اپنے معروف ادارے میں اس سوال کو لکھ کے بھیج دیں، جیسے ہمارے یہاں جامع سلفی ہے، پورا پینل بیٹھتا ہے، کمیٹی بیٹھتی ہے، اور ماشاءاللہ اہل علم بیٹھتے ہیں، وہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیں گے، اور ان کے لیٹر پیڈ پہ ہوتا ہے، وہ اس کو کسی بھی عدالت میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اس کے دلائل، یہ سارا کچھ، تو وہ ایک مضبوط چیز ہوتی ہے۔ کوئی شخص جو ہے آپ کو اس پہ کہے نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے، فلاں کہتا ہے ایسے نہیں ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے، عورت وفات پا گئی ہے اور اس کے پیچھے اس کے بچے ہیں اور اس کے شوہر ہے، تو یہ قرآن مجید نے، یہ سورہ نساء ہے اور اس کی آیت نمبر 11 کے اندر یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت عمرے کا انتظام کے لیے رقم رکھ کے فوت ہو جائے لیکن عمرہ ادا نہ ہو تو اس رقم کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ ایک عورت نے کچھ زیور عمرے کی نیت سے رکھا تھا، وفات پا گئی، یہ زیور کا کیا کیا جائے؟ جس نیت سے اس نے وہ مال رکھا تھا اس کی طرف سے حج بدل کر لیا جائے گا، جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہو اگر حج کے لیے، اور اگر عمرے کے لیے ہے جس نے عمرہ کیا ہوا ہے تو کسی اپنی فیملی میں سے مستحق بندے کو جس نے وہ پہلے کر رکھا ہے اس کو عمرہ کروا دیا جائے گا، اور اس کا انشاءاللہ ثواب جو ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ رزق میں فراخی اور روزگار کے لیے سب سے پہلے تقوی ہے، اور خصوصی دعا جو ہے
ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ایک اور سوال ہے کہ ہمارے عزیز ہیں، ان کے بیٹے کی سوسائٹی غلط ہو گئی ہے، تو ان کے لیے کوئی قرآن مجید کی سورت یا کوئی آیت؟ سورہ لقمان آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت خوبصورت جو ہے وضاحتیں اور الفاظ بھی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ دعاؤں کے ساتھ دوا بھی ضروری ہوتی ہے۔ میرے شہر میں ایک فارمیسی کھلی ہے، دعا اینڈ دوا، تو اچھا لگا مجھے وہ جملہ کہ دوا لے جائیں لیکن ساتھ میں دعا بھی جاری رکھیں، اور جب دعاؤں پہ آئیں تو پھر ساتھ میں دوا بھی ہونی۔ اصل میں ہماری تربیت میں بھی کچھ خامیاں ہیں، ہماری سوسائٹی میں بھی خامیاں ہیں۔ بری سوسائٹی ہم نے بنائی ہے نا، انسانوں نے، کسی اور نے تو نہیں بنائی۔ یہ برے لوگ جو بنے ہیں تربیت کے فقدان اور اس نتیجے میں، تو اس میں کچھ دوا بھی چاہیے، وہ دوا بھی کریں۔ اور دعا کے لیے جو ہے آپ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھ سکتے ہیں، باقی کہیں سے بھی قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو اللہ آسانی۔ کیا عمرے میں مسجد عائشہ سے یہ ہو جاتا ہے احرام باندھ کے؟ میرے بھائی اگر تو کسی کے ساتھ وہ پرابلم ہے جو خواتین کی پرابلم ہوتی ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، تو وہ تنعیم جا کے، کیونکہ اس وقت تو مسجد عائشہ نہیں تھی، تنعیم جگہ تھی، تو بعد میں وہاں مسجد بنا دی گئی، تو وہاں سے جا کے احرام باندھ سکتی ہے، مرد ہو یا عورت، اگر اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر مردوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہاں جا کے آپ نے کس لیے باندھنا ہے، کیونکہ عمرے کی تعداد بڑھانا مقصود نہیں ہے۔ آپ مکے میں رہتے تھے اور اگر چاہتے تو جیسے آپ پوری رات نفل پڑھ سکتے تھے، تو آپ وہاں سے بار بار جا کے آ کے طواف کر کے عمرے نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے پوری لائف میں 4 ہی عمرے کیے ہیں، وہ بھی جب کہیں باہر سے آئے اور میقات سے گزرے تب جا کے آپ نے عمرہ کیا ہے۔ تو عمرے کی کثرت مراد نہیں ہے، عمرہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہے۔ ہم نے آ کے یہ بتانا ہوتا ہے جی ماشاءاللہ میں گیا، میں 70 عمرے کر آیا ہوں۔ تو اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اسے بھی ذرا سمجھنے کی کوئی۔ کیا روزے پہ جا کے یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ آپ کو یہاں کہنا بھی جائز ہے؟ یہ کس نے کہا؟